مسٹر مجیب، آپ سے میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے جو کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے، اور یہ موسٹ آسکنگ کوشچن ہے. کالز کے اوپر بھی جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کوشچن یہی پوچھا جاتا ہے کہ ریفنڈ کا کیا پروسیس ہے. آپ ریفنڈ کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں، روٹین سیٹلمنٹ کے بارے میں اور پراپرٹی سیٹلمنٹ کے بارے میں. ان تینوں چیزوں کو بریفلی ایکسپلین کریں تاکہ ہر چیز جو ہے ہمارے کسٹمر کے لیے کلیئر ہو جائے. جی قدوس صاحب، آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں اپنے کسٹمرس کو. جو ہمارا ایک بہت زیادہ کوشچن آتا ہے وہ ریفنڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے. اس کے علاوہ اچھا ریفنڈ کا جیسے ہمارے کافی کسٹمرس کو پتہ ہے کہ کمپنی نے اناؤنسمنٹ کی تھی فیبرری میں. اس کے لیے ہم لوگ پہلے ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کمپنی نے یہ ایکسٹینشن کرتی رہی اوریجنل ڈاکومنٹس سبمیشن کے لیے. وہ ہم لوگوں نے 30 اپریل تک کی تھی. اچھا، جن کسٹمرز کے ہمارے پاس 30 اپریل تک جن کسٹمرز نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس انکلوڈنگ دیر ان کے اوریجنل ایم او یو، ان کا اوریجنل جو کمپنی کی طرف سے ان کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا تھا، وہ جس ایگریمنٹس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ تھیں اور ہم لوگوں نے ان کو ریسیو کیے ہیں، ان کے اگینسٹ ہم لوگوں نے ان کو ایک ریسیونگس دی ہے. اچھا، اب ان کو جو سا اوریجنل ڈاکومنٹس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے ریسیونگس دی ہیں، اب ان کی کمپنی کی طرف سے ہمارے ڈپارٹمنٹل وائز ریفنڈس پہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے. اچھا، ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. ویریفیکیشن جس میں آپ کو یہی کیوری ہے کہ ریفنڈ ہمارا بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے، بہت ٹائم لگ رہا ہے. اس میں ہمارا فرسٹ جو سا سلاٹ ہے، جو سا ابھی سر کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ ہم لوگ آن ورڈ 14 اگست ہم لوگ اپنے 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے جتنے کسٹمرز ہیں ان کو ہم لوگ اپنا ریفنڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ہمارے تقریباً آپ کافی کسٹمرز ہیں جنہوں نے ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ہوئے ہیں. ان کو کمپنی کی طرف سے ایک ایکنالجمنٹ ان کے تھرو واٹس ایپ آپ کو ایک ایکنالجمنٹ ریسیو ہوئی ہوگی. تو اٹ مینس کہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائڈ ہو چکے ہیں اور کمپنی ریمیننگ جو سلاٹ ہے ابھی وہ کمپلیٹ کر کے پھر ایک دفعہ ریفنڈ کی طرف آئے گی جو 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان ہے. اچھا، اس کے علاوہ کمپنی نے اپنے معزز صارفین کے لیے ایک اور آفر کی تھی. اگر آپ ہمارے ساتھ روٹین سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. جب ہمارے ریفنڈس کلوز ہوئے تھے تو کمپنی نے ایک آفر کی تھی جو روٹین سیٹلمنٹ تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ جو آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ تھی، مثال کے طور پہ آپ نے ہمارے ساتھ 20 لاکھ روپے لگایا ہوا تھا. اگر آپ نئی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے، آپ اسی انویسٹمنٹ کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ دوبارہ ہمارے ساتھ نیا ایم او یو بنانا چاہ رہے ہیں، تو کمپنی نے وہ اپرچونٹی دی تھی. آپ اسی اماؤنٹ کو ہمارے ساتھ مزید 1 سال کا نیا ایگریمنٹ بنا کے چل سکتے ہیں، جس پہ ماہانہ 3% آپ کو ملے گا. جیسے کہ ابھی کچھ آپ کو نیوز بھی کسٹمرز کو ہوگی پتہ، تو میں آج بتا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے اس میں کچھ کسٹمرز کو اس کے رینٹس بھی جا چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کو ایگریمنٹس بھی ریسیو ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپنی نے ایک اور آفر نکالی تھی روٹین سیٹلمنٹ کی ہی، جس میں 6 منتھس کا کارپوریٹ پلان تھا. اچھا، کارپوریٹ پلان میں کمپنی آپ کو یہ آفر کر رہی تھی کہ آپ کا جو اصل کیپٹل تھا اس کو آپ اپریسیشن کے ساتھ آفٹر 6 منتھس 50% آپ کے کیپٹل پہ اپریسیشن کے ساتھ آپ کو اماؤنٹ واپس ملتی ہے. سوری 25%. اچھا، لاسٹ آپ کا کوشچن تھا پریورٹی سیٹلمنٹ. میں پریورٹی سیٹلمنٹ کا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. بیسکلی پریورٹی سیٹلمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرانی اماؤنٹ وتھ پروفٹ کمپنی کے ساتھ دوبارہ انویسٹ کر کے یا وتھ پروفٹ ہمارے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو ماہانہ ایک اچھی آمدنی بھی آئے، ماہانہ رینٹل بھی آئے اور آپ کو کچھ اماؤنٹ ریفنڈ بھی ہو جائے، اس کے لیے کمپنی نے چیئرمین صاحب نے اپنے معزز صارفین، معزز کسٹمرز کے لیے ایک اسپیشل آفر نکالی ہے جو پرائورٹی سیٹلمنٹ تھی. اچھا، اس میں یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کا ایک ایگریمنٹ تھا ہمارے پاس 20 لاکھ روپے کا. اس کے اوپر کمپنی کے اوپر جو آپ کا پینڈنگ رینٹ تھا، جہاں تک کمپنی چیئرمین صاحب نے کلیم کیا ہے 16 مارچ 2024 تک کا، اگر آپ کو اس کے اوپر پینڈنگ پروفٹ ہے 10 لاکھ روپیہ، ٹوٹلی آپ کی اماؤنٹ ہو جاتی ہے 30 لاکھ. اگر آپ اس کا ہمارے ساتھ 25% نیو انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو بنتی ہے 7.5 لاکھ روپے،
تو اس پہ کمپنی آپ کی پرانی اس کے ڈبل اماؤنٹ ایڈجسٹ کرتی ہے پرانی 30 لاکھ سے. ٹوٹل آپ کا نیو ایگریمنٹ بنے گا 15 لاکھ جمع 7.5 جو فریش آپ دے رہے ہیں, 22.5 کا, جس پہ آپ کو ماہانہ تقریباً 1,35,000 ایک سال تک ملے گا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور کمپنی آپ کو اپنے پریورٹی کسٹمرز کو بینیفٹ یہ دے گی جو آپ کی ریمیننگ 15 لاکھ روپے تھی. ایک تو آپ کا ایگریمنٹ ہے جو 22.5 لاکھ روپے کا ایک سال کے لیے بنا ہے, اس پہ کمپنی آپ کو ماہانہ 1,35,000 دے رہی ہے. اس کے علاوہ کمپنی کے پاس جو آپ کا 30 لاکھ میں سے 15 لاکھ بچ جاتا ہے, وہ کمپنی آپ کو نیو ایگریمنٹ کے اوپر مینشن کر کے دے رہی ہے کہ آپ کو کمپنی 3 منتھس کے بعد ریفنڈ کر رہی ہے. اور اس کے اکارڈنگ میرا نہیں خیال, اگر ہمارے بہت سے پریورٹی کسٹمرز ہیں جن کو آلموسٹ الحمدللہ ایز پر کمپنیز کمٹمنٹ جو ان کے ایگریمنٹ کے اوپر کمپنی کمٹمنٹ کر رہی ہے, جو لکھ کے دے رہی ہے, اس کے اوپر الحمدللہ ٹائم سے پہلے جو کمپنی کا پرانا ٹریک ریکارڈ تھا وہ آپ سب کسٹمرز کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کمپنی کا جو پرانا ٹریک ریکارڈ تھا ریگارڈنگ رینٹلز, ریگارڈنگ ریفنڈز, آپ ٹائم سے پہلے ہم دے رہے تھے. الحمدللہ ابھی ہمارے پریورٹی کسٹمر جتنے بھی ہیں, ہم ان کو ٹائم سے پہلے ہمارے رینٹلز بھی جا رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم آج بھی ہم ان کو دوبارہ سے ان کا ریفنڈ بھی ٹائملی کر رہے ہیں.